نکاح نہ صرف سنت ہے بلکہ انسان کی فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسلام کی عطا کردہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اس لیے چند جمعوں سے ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں۔ ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کا اسلامی انداز جو ہے وہ اختیار کریں اور شادی بیاہ کے تمام معاملات کو عین اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں، نہ غیر شرعی رسمیں ادا کریں اور نہ ہی فضول خرچیاں کریں۔ لڑکا لڑکی یا ان کے گھر والوں میں سے بھی کوئی ایک دوسرے سے لالچ پنے کا اپنی طبیعت کا نہ بتائے کہ ہماری طبیعت میں لالچ ہے۔ لڑکا یا لڑکی والے ایک دوسرے سے اپنے لالچ کا اظہار جیسے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے فریق سے کبھی بنگلہ مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی بارات میں ولیمے میں متعدد قسم کے اقسام کے کھانوں کا مطالبہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور حق مہر کے نام پر ایک خطیر رقم جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی لڑکی آپ کے پاس کوئی پرایا مال تو نہ تھا کہ آپ نے اس کو حق مہر کے بدلے میں بیچ دیا۔ میں حق مہر پر ہی آج میرا کوشش یہی تھی کہ میں گفتگو کروں، اگر نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ پورا حق مہر کا کانسیپٹ کیا تھا، اس کی شرعی حقیقت کیا تھی کہ حق مہر ہے کیا اور یہ کیوں عورت کا حق تھا اور یہ سب سے اہم حق تھا شادی بیاہ میں عورت کا، اس پر میں کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں حق مہر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا، لیکن حق مہر وہ اس کو سیکورٹی سمجھتے ہوئے کہ لڑکی کی سیکورٹی ہو جائے گی، کوئی لاکھوں میں وہ رکھتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، حق مہر کے لیے شریعت نے کیا پیمانہ دیا، وہ کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر اسی طرح لالچی طبیعت کے لوگ شادی ہال مہنگے سے مہنگے ہونے چاہیے اور ایک دوسرے فریق سے ہرگز ان شادی ہالوں کا مطالبہ ہرگز نہ کریں۔ بغیر شادی ہال کے، بغیر بینکویٹ کے گھروں میں بھی نکاح ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نکاح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح علی الاعلان کرو اور مسجد میں کرو۔ لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں ہو سکتا، لڑکی والے اپنے سارے خاندان والوں کو مسجد میں بلا لیں اور انہیں نکاح میں وہ شرکت ہو جائے، ان کی علی الاعلان نکاح ہو جائے اور چھوارے لے کر وہ گھر پر چلے جائیں۔ ضروری نہیں کہ وہ لڑکی کے والدین کے گھر کا کھانا بھی وہ بارات کا وہ کھائیں تو جب تک شادی ہوگی، ورنہ نہیں، یہ کوئی شریعت میں نہیں۔ سادگی سے بھی رخصتی ہو سکتی ہے، ولیمہ بھی کم سے کم افراد میں جو ہے وہ سنت ہے، وہ بھی میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بھی بالکل آسان طریقے سے اور ایک بکری سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا ولیمہ جو ہوا تھا وہ ایک ہی بکری سے، سب صحابہ کو حضور نے اسی سے، تو ایک بکری سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو شادی ہالوں اتنے لاکھوں روپے لوگوں کا سننے میں آتا ہے، اتنے مہنگے ترین کراچی میں ہال کہ صرف 2-3 گھنٹے کے پروگرامز کے 15 لاکھ روپے صرف کرایہ، باقی پہ لاکھوں روپے کھانوں پر، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ ان شادی ہالوں کے جو 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ایسے ہالز ہیں، اور معمولی ہالز بھی اب 2 لاکھ 1 لاکھ سے کم تو کسی کو نہیں ملتا۔ تو یہ ہم نے خود فضول رسمیں شروع کی ہیں شادی میں۔ شادی کرتے وقت سنت کی نیت سے ہی شادی ادا کی جائے، اسے کاروبار بنانے، راتوں رات مالدار ہونے کے ارمان پورے کرنے لڑکی والے لڑکے والے کہ ہم راتوں رات مالدار ہو جائیں گے، یہ اس کو اور اپنی لالچی طبیعت کا اس کو ذریعہ شادی بیاہ کو ہرگز نہ بنائیں، اور غور فرمائیں کہ نمود و نمائش یہ ضروری نہیں۔ نمود و نمائش آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟
آپ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی انا کے لیے کوئی کام جو اللہ کی رضا کے بغیر نہ کیا جائے تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دنیا والے تو واہ واہ کہہ دیں گے، لوگ تو کیا کیا کہیں گے، چاہے کتنی بھی کروڑوں کی بھی نمود و نمائش ہو جائے پھر بھی لوگ باتیں کرنے والے تو باتیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نمود و نمائش کے بجائے شادی سنت کے مطابق نہایت سادگی سے نکاح کیا جائے، اور ایسے ہی سادہ انداز سے سنت کی ادائیگی میں وہ ولیمہ وہ کر دیا جائے، اور نکاح کے موقع پر مناسب مہر وہ رکھنا چاہیے۔ والدین اپنی بچی کو اپنی طاقت کے مطابق اپنی چادر سے پاؤں پھیلا کر نہ نکالیں کہ جہیز میں یہ بھی دینا ہے وہ بھی دینا ہے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو دیجئے، جہیز دیجئے جتنا آپ تھوڑا دیں۔ تو اسی طرح وہ سامنے والے جو لڑکے والے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی دی ہے اور ان کو چاہے وہ تھوڑا سا جہیز دیا ہے، تو وہ لڑکے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس جہیز کو کافی سمجھیں، اور جہیز کی مقدار کو یا اس میں جو چیزیں نہیں آئیں یا جو چیزیں جہیز میں شامل نہیں ہوئیں تو وہ بھکاری بن کر بعد میں شادی کے بعد جو دلہا کرتا ہے یا دلہے کے گھر والے کرتے ہیں کہ وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور وہ جیسے کہ ٹی وی اینکر ہو گھر والے، وہ جہیز پر منفی تبصرہ آرائی انالائسس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ نکتہ چینی کرنا یا منفی تبصرہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان باتوں کا اگر ہم نے خیال رکھا تو یقین کیجئے نہ صرف شادی بیاہ کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بلکہ شادی نہایت سستی اور آسان سے آسان تر ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شادی باعث برکت ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس شادی بیاہ کو بالکل سادگی سے اور آسانی سے ادا ہو جائے وہ شادی بڑی باعث برکت ہوتی ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے۔ اب دیکھیے پہلے سے بتا دیا، ہم نے برکتیں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں بڑی برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں بوجھ کم ہو۔ حضور نے سب بتا دیا۔ اب دیکھیں یہ ہے ہمارا دین، کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے سودی معاملات نہ ہو، قرضے کا لین دین نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، لوگ سکون سے رہیں۔ شادی کا مقصد کیا تھا؟ وہ شادی کا مقصد ختم ہو گیا، تو اسی لیے برکتیں ختم ہو گئیں، اور وہ شادی جو خانہ آبادی ہونی تھی وہ خانہ جنگی بن گئی۔ وہ شادی بربادی کی طرف جا رہی ہے کہ وہ اس کی بربادیاں کبھی ایک ہفتے میں نظر آتی ہیں، کبھی ایک مہینے میں نظر آتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر اندر وہ بربادیاں۔ آپ کورٹ چلے جائیں، کورٹ میں آپ کو اتنے انبار لگے ہوئے فیصلوں کے نظر آئیں گے کہ لوگ کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹیوں کا خلا کروانے کے لیے، طلاق کروانے کے لیے، اور وہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں میرے آقا فرماتے ہیں بڑی برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں بوجھ کم ہو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم ہو، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی بالکل بھاری نہ ہو، اور کوئی جانب سے مقروض نہ ہو، اور کسی طرح کی نہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی سخت شرائط نکاح کے ٹائم نہ رکھی جائیں، اور اللہ کے توکل پر آپ نے پہلے رشتہ کرنے سے پہلے کیا دیکھنا تھا وہ میں گزشتہ میں عرض کر چکا۔ آپ نے دینداری دیکھ لی تھی،
اب آپ نے دونوں طرف دینداری، آپ نے اپنے بچے کو بھی دینداری سکھائی، آپ سامنے والا بھی دیندار ہے یا دیندار لڑکی ہے، اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں پہلے دیکھ چکے ہیں، اب نکاح میں یہ سارے معاملات اسی طرح شریعت کے مطابق ہیں اور اللہ کے توکل پر پھر آپ نے اپنی لڑکی دیکھ دی، تو یقین کیجئے کہ وہ نکاح بڑی برکت والا ہوگا۔ اور اللہ کی وہ قرآن کی آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی کہ اگر وہ غریب بھی ہوں گے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو پھر یہ نکاح ایسی برکت والا ہوگا کہ اللہ اسی لڑکی کے نصیب سے یا آنے والی جو اولاد ہوگی ان کی نصیبوں سے انہیں ایسا غنی کر دے گا، اور ایسے غنی خاندان ہوئے ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ نے انہیں اتنا نواز دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شادی بیاہ کو بالکل آسان بنائیے، اس کو مشکل نہ بنائیے۔ آتش بازی کا رواج کہ میں گزشتہ جمعے بتا چکا تھا، اس سے بچیے۔ جوتا چھپائی کی رسم یہ بھی بڑے ذوق و شوق سے یہ بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں دلہن والوں کی طرف سے جوان لڑکیاں نامحرم ہوتی ہیں اور وہ دولہے میاں کے سامنے آ کر ان کے جوتے چھپا دیتی ہیں، اور ہنسی مذاق بھی، وہ پتہ نہیں وہ دولہے میاں کیا ہو گئے کہ گویا کہ ان کے وہ بالکل قریبی رشتہ دار ہو گئے کہ وہی جوان لڑکیاں اسی دولہے سے ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اور وہ جو ہندوانہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے ڈائیلاگ وہ یاد کر لیتی ہیں، اور آ کر وہ دولہے میاں سے ہنسی مذاق اور بے تکلف ہو کر وہ ان سے رقم کا مطالبہ کرتی ہیں کہ رقم نہیں ملے گی تو آپ کا جوتا نہیں ملے گا، اور جوتا نہیں ملے گا تو آپ جا نہیں سکتی۔ اور یہ پھر وہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسمیں فضول کی ہیں، تو وہ بھی اپنے جیب میں کچھ نہ کچھ رکھ کے جاتا ہے۔ اس کا میں شرعی حکم ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن میں یہ باتیں پہلے بتا دوں اور اس کا شرعی حکم بھی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو رقم کا مطالبہ کیا گیا اس میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو جوتا بغیر رقم کے مطالبہ کیے بغیر وہ واپس نہیں ملے گا۔ اسی طرح اب یہ سرما لگائی کی رسم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ بھی شروع ہو گئی۔ سرما لگانا بالکل سنت ہے، دولہا نکاح کے لیے جا رہا ہے سرما لگا لے، روزانہ رات یہ سنت کی نیت سے سرما خود لگا لے، لیکن یہ حرام سرما لگائی کی رسم کیسے؟ میں جب ہم نے پڑھا اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے، اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابھی زمانہ افسوس کے ساتھ کہ یہ سرما لگائی کی رسم جو ہے یہ کون ادا کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب دولہا نہا کر جب نکلتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے، بالکل بارات جانے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے دولہے کی جو اپنی بھابھی ہوتی ہے، وہ بھابھی جو نامحرم ہے، وہ بھابھی اپنے دیور یا جیٹھ جو بھی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے آنکھوں میں سرما لگائیں گی، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ حالانکہ بھابھی کا دیور یا جیٹھ کو چھونا بالکل جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں کہ اجنبی جوان عورت کو جوان مرد کے ہاتھ پاؤں چھونا جائز نہیں، اگرچہ وہ مرد اس عورت کا پیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو سب بتا دیا، آج کل پیر کا بھی ہاتھ مریدنی نہیں چوم سکتی، لیکن پتہ نہیں ہوتا مریدنی ہاتھ چوم رہی ہوتی ہیں، پیروں کے بھی نہیں چوم سکتی، چاہے پیر ہے، اس کا مرتبہ کتنا بھی بلند و بالا ہو، لیکن شریعت کو ماننا پڑے گا۔ کوئی عورت اپنے پیر کے ہاتھ پاؤں کو نہیں چھوم سکتی اور بغیر نقاب کے بھی اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیعت کو بتا کر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی نامحرم کے ہاتھ کو نہ چھوا۔ صحابیات آتی تھی، وہ دور سے حضور سے وہ بیعت کیا کرتی تھی، لیکن اس بات پر کہ وہ قرآن میں سورہ ممتحنہ میں ہے پورا دوسرے رکوع میں کہ وہ بیعت کرتے وقت وہ چوری نہیں کریں گے، وہ زمانہ جاہلیت کی بدکاریاں ہیں، بے حیائیاں ہیں اور وہ سارے معاملات ہیں، ان تمام باتوں پر وہ بیعت کیا کرتی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اپنی خواتین کو بتا دیجیے گا کہ وہ کبھی بھی کسی نامحرم کا جو اس کے لیے محرم نہیں اس کے ہاتھ پاؤں کو چھو نہیں سکتی، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چاول پھینکنے کی رسم، اب دیکھیے اناج کی بے قدری، اب یہ نکاح ہو رہے ہیں، یہ شادی بیاہ ہیں،
چاول کھانے کا رزق ہے، رزق کی بے حرمتی۔ یہ ہندوانہ رسم کہ دلہن گھر میں آئی تو وہ چاول کے ہاتھ وہ دونوں ہاتھوں سے وہ ہاتھوں میں چاول بھرے گی اور یوں کر کے وہ پیچھے پھینکے گی، یہ کہاں سے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق کی بے حرمتی کر کر وہ چاول پھینکنے کی رسم رخصتی کے وقت، اسی طرح دودھ پلائی کی رسم یہ بھی آ گئی ہے۔ دودھ پلائی کی رسم میں یہ بھی وہ دودھ پلا کر اس میں بھی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ میں اس طرف نہیں، بس میں نے اشارہ آپ کو دے دیا کہ یہ دودھ پلائی کی رسم، اب یہ جتنی رسمیں ہیں ان میں پیچھے کیا ہے؟ پیسے کا مطالبہ۔ اب یہ جو پیسے مانگے جاتے ہیں اس کے بارے میں مفتیان کرام نے فتویٰ جو دیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ساری رسموں کے بارے میں کہ جوتے چھپائی، سرما لگائی اور دودھ پلائی اور جتنی بھی فضول رسمیں ہیں اور اس پر جو پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ کیا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس پر فتویٰ سن لیجئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر پیسہ دینے والا دل سے راضی نہ ہو، آپ اس کو دیگر معاملات میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے لوگ رشوت مانگتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں تو رشوت کے بغیر، اس میں بھی یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تو میں اس میں عرض کر رہا ہوں لیکن اس کا بھی سمجھ میں آ جائے گا، جو رشوت مانگتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کریں، اس میں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر پیسہ دینے والا کوئی بھی دولہا ہے، کوئی بھی ہے، پیسہ دینے والا دل سے راضی نہ ہو، علماء کہتے ہیں بلکہ مجبوراً دے رہا ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ نہ دینے کی صورت میں لوگوں کی طرف سے طعنہ زنی ہوگی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر اس سے بچنے کے لیے، طعنے سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، اگر وہ دل سے راضی بھی نہیں پھر وہ پیسے دیتا ہے تو فرمایا ان صورتوں میں پیسہ لینا جائز ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو لے رہے ہیں، جو لے رہی ہیں لڑکیاں جن کو یہ رسم سکھائی جاتی ہے کہ جوتا چھپائی کی رسم مانگو، اس کے پیسے مانگو، علماء نے کہا یہ جائز ہی نہیں، اگر وہ دل سے راضی نہیں تو یہ لینا ہی جائز نہیں۔ لیکن جو دے رہا ہے اس نے ذلت سے بچنے کے لیے دیا، جو دے رہا ہے وہ طعنے سے بچنے کے لیے، ورنہ بعد میں میری بیوی مجھے طعنہ دے گی، تو اتنا، وہ ہمارے گھر والے آئے تھے پیسے مانگنے تو نے دیے نہیں، تو وہ ذلت سے بچنے کے لیے، طعنے سے بچنے کے لیے وہ رقم دے رہا ہے تو وہ دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، اس کا دینا جائز۔ اسی طرح ہم کسی کو رشوت دیے بغیر ورنہ ذلت کا سامنا ہوگا تو پھر رشوت دینا جائز اس صورت میں ہوگا کہ دل سے راضی نہ ہو، لیکن وہ جو لے رہا ہے وہ حرام لے رہا ہے، آپ کا دینا بالکل صحیح ہوگا۔ جیسے کہ یہ 50-100 روپے لینے والے روڈوں پر نظر آتے ہیں کہ 100-200 ٹھیے کے یا کسی کے بھی لینے والے، وہ لیتے رہے حرام، لیکن دینے والا مجبور ہے بالکل، وہ اس لحاظ سے۔ ایک صورت آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری صورت علماء نے اس پر یہ فتویٰ دیا کہ اگر پیسہ دینے والا دل سے راضی ہو، دینے والا اپنی رضامندی سے اور خوشی سے، مانگا نہیں گیا، دینے والا اپنی رضامندی سے اور خوشی سے دے رہا ہے تو اس صورت میں جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی علماء نے کہا محتاط یہ ہے کہ غور کرے، غور یہ کرے کہ کیونکہ اکثر اوقات آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کو تو سامنے والا خوشی سے دے رہا ہے، میں نے مطالبہ نہیں، حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتا، اسے یہ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کسی کا بھی مال، اب اس میں ہمارے لیے سب بات ہے کہ دھوکے سے ہم کسی کا لیں یا کسی بھی طریقے سے غصب سے لیں، شریعت وراثت کا مال کھائے، چوری کا مال کھائے، کوئی سا بھی مال کھائے، اب فتویٰ اس میں یہ سب کچھ آ جائے گا کہ اس میں وہ بھی آ جائے گا جو خوشی سے بھی دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، تو یاد رکھیے کہ وہ دل سے راضی نہیں بھی ہے پھر بھی وہ خوشی سے دے رہا ہے۔ لیکن اس پر علماء نے کہا کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا مال ناحق اس کی رضامندی کے بغیر باطل طریقے سے کھانا یہ لازم آئے گا
جو کہ حرام بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم نہ کھاؤ اپنے مال کو باطل کر کے۔ یہ اپنے مال کو باطل کر کے یہی صورتیں بنتی ہیں کہ وہ مال لے کر اس کو باطل حرام اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے اور وہ ہے فنکشن۔ فنکشن میں رت جگہ اور فنکشن کے لیے بھی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ ابھی میں رسم مایوں پر نہیں آیا، رسم حنا کا کیا حکم ہے۔ ڈانڈیا اور فنکشن جو ہوتے ہیں اس میں ناچ گانے وغیرہ، اس کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل اس میں بھی لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ شادی بیاہ کو ہم نے بالکل اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، یا کیا کریں، بچے مانتے نہیں، ان کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو قیامت کے دن انہیں بچوں کو کہیے گا جب آپ جہنم میں جا رہے ہو، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے دن، نہ باپ بیٹے کو دیکھے گی، نہ بیٹا ماں کو دیکھے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ کوئی ایک دوسرے کا کام قیامت کے دن نہیں آئیں گے۔ اگر گناہوں میں مدد کی ہے تو اس دن قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا کوئی مجھے دے دے۔ تو یاد رکھیے کہ ناچ گانا جو ہے یہ بھی ناجائز گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ شادی بیاہ میں نہیں، ویسے بھی ہمیں گانے باجے سے بچنا چاہیے، گانے سننے سے بچنا چاہیے۔ آپ آئیے میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اور کیونکہ وقت میرا مکمل ہو رہا ہے، ورنہ میں نے آج حق مہر پر بات کرنی تھی۔ حق مہر، کیونکہ یہ لوگوں کو اس کا بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ تو شرعی حق مہر کیا ہے، مہر فاطمی کیا ہے، مہر معجل کیا ہوتا ہے، معجل کیا ہوتا ہے، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں شریعت نے رکھا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ صرف گانے باجے پر 2-3 احادیث مبارکہ سن لیجئے اور اس سے بچیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں گانے والوں کے پاس بیٹھ کر دھیان سے جو گانا سنے گا، اب آپ گانا سننا، یا تو آپ نے فنکشن کروایا، ان کو بلوا لیا، بیٹھ کر بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، یا تو کچھ ناچ بھی رہے ہیں، اور نہیں ناچ رہے تو میں سب سے پہلے جمعے میں جب 4-5 جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میوزک چل رہا ہوتا ہے تو جو نہیں بھی چاہتا وہ اس کے بھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، اور پاؤں سے وہ اپنا اظہار وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں تہذیب یافتہ ہوں، کہیں مجھے کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا کہ اس بڑے میاں کو دیکھو، اس کو بھی مزے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں گانے والوں کے پاس بیٹھ کر دھیان سے کان لگا کر جو گانے سنے گا تو وہ سن لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے کانوں میں پگھلا کر سیسے کو ڈھیل دے گا۔ اس کے کانوں میں، اب کانوں میں ایک چونٹی بھی چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے، جب وہ اللہ رب العالمین اس کے کانوں میں سیسا وہ اونڈیلے گا تو کیا وہ چیخیں اور کیا منظر ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، 2 آوازیں ایسی ہیں کہ جن پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک نعمت ملی اس کے وقت باجا، یہ گانا باجا، آپ کو نعمت دی اللہ نے، شادی بیاہ، اب اس کتنی بڑی نعمت ہے، یہ خاندان بنتا ہے، فیملی ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، بیوی ملتی ہے، ایک پورا۔ ورنہ ایک اس کو دیکھیے کہ بتائیے کہ اس کو جو گلی کوچوں پر جو کچرا چننے والے جن کا کوئی خاندان نہیں، ان سے کون شادی کرے گا، کون ان کو اپنی بیٹی دے گا، بتائیے۔ ہماری عزت اللہ نے دی، اسی عزت کی وجہ سے کسی نے اپنی بیٹی ہمیں دی، تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو میرے آقا فرماتے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے کہ نعمت کے وقت باجا، یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ اس وقت باجے، گانے باجے، تو اس پر لعنت ہے۔ اور فرمایا مصیبت کے وقت چلانا، یہ والی آواز جو مصیبت آ گئی، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، یہ اللہ کو اتنی بری آواز لگتی ہے کہ مصیبت پر صبر تجھے سکھایا تھا اور تو تیرے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا تھا، لیکن تو نے سب ختم کر دیا، تو یہ چلانا اس پر لعنت ہے۔ اب سنیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غالباً اسی مہینے میں عرس پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت
شہوت کو ابھارتے ہیں. اب آپ دیکھیے گانے میں شہوت ابھرتی ہے، ایسے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ جس میں اور وہ بھڑکتا ہے، اندر سے اس کی شہوات بھڑکتی ہے. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانے بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ شہوت کو ابھارتے ہیں اور غیرت کو برباد کرتے ہیں. آج دیکھیے ہم کتنے بغیرت، یہ قوم اگر یہ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ عرب سے جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے تھی، جہاں وہاں اتنے میوزک کنسرٹ بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں خانہ کعبہ حرم شریف میں وہاں اتنے بڑے بڑے پروگرام اور یہ سارا شروع ہو چکا. تو بتائیے غیرت چلی گئی نا، وہ جہاد کا جذبہ. اور وہ جہاد کی آیات والی جو قرآن کی آیات ہیں وہ بچوں کے نصاب سے نکالی جا رہی ہیں کہ ایک پرائمری سے لے کر پہلی سے لے کر 5 سال تک کا قرآن بند کر دیا گیا. اور یہ کس نے بند کیا، یہ آپ جا کر دیکھ لیجیے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غیرت برباد کر دیتا ہے. میرے آقا نے پہلے بتا دیا اور فرمایا یہ شراب کے قائم مقام ہے. یعنی بندہ شراب پی کر نشے میں ہوتا ہے، گانا سن کر ویسے نشے میں آ جاتا ہے. یہ شراب جیسی. اور آخری حدیث پاک سن کر میں اپنی گفتگو 5 منٹ اوپر ہو گئے، میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، وقت پر میں جماعت کروا دیتا. آخری حدیث پاک، اور اس میں آپ کے لیے بہت بڑا سبق سمجھ لیجیے. آج کا خلاصہ یہی ہے حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گانا اور لہو، یہ کھیل کود، گانا، یہ شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ دل میں اس طرح نفاق یعنی منافقت کا، یہ نفاق کا بیج ہے. فرمایا یہ دل میں گانا اور لہو دل میں اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان کو اگا دیتے ہیں جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. تو قرآن اور ذکر اللہ یہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایمان بڑھائیے، یہی کام آئے گا. اور ایمان کی دولت لے کر چلے گئے، یقین کیجئے کہ قبر بھی نور ہو جائے گی، آخرت بھی نور ہو جائے گی. اگر ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن. اور جس کا ایمان سلامت نہ رہا الامان والحفیظ، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جہنم سے اس کا نکلنا ناممکن ہے کیونکہ ایمان سلامت نہیں گیا. اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے.